غربت ایسی کہ فرش پر سو کر بچپن گزارا، اور طاقت یہ کہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فون سن رہا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی کا سفر ایک خواب سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ چھوٹے سے کمرے میں فرش پر سوتے ہوئے زندگی کے ابتدائی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ دنیا کے تیز ترین ترقیاتی دور میں وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں یہ نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ گاڑی، نہ کمپیوٹر اور نہ ہی انٹرنیٹ۔ لیکن یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کا خواب تھا کچھ بڑا کرنے کا۔ اور یہ سب کچھ اس شخص نے ہندوستان کے شہر چنائی سے شروع کیا۔ اس کی جدوجہد نے اس کو سلیکان ویلی کے آسمان پر پہنچا دیا، جسے سن کر دنیا ششدر رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سوچ ود مسعود رضا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی محنت، لگن اور استقامت سے دنیا کو دکھا دیا کہ خواب چاہے جتنے بھی بڑے ہوں، انہیں پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست تامل ناڈو کے شہر چنائی میں 1972 میں پیدا ہونے والا سندر پچائی کا بچپن انتہائی سادہ اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے خاندان 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ فرش پر سوئے اور زندگی کی بنیادی سہولتوں کے بغیر بھی خوشی تلاش کرتے رہے۔ سندر پچائی کے والد ایک الیکٹریکل انجینئر تھے، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ وہ گھر میں ٹیلی ویژن یا کار جیسی چیزیں خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سندر نے اپنی ابتدائی تعلیم چنائی کے ایک عام اسکول سے حاصل کی۔ پچائی خاندان نے ٹیلی فون کے لیے 5 سال تک انتظار کیا۔ ان کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ غربت کے باوجود ان کے والد اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے خواب دیکھتے رہے اور ان کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کی۔ سندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہین اور تجسس رکھنے والے طالب علم تھے۔ وہ گھنٹوں تک کتابوں میں گم رہتے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے نت نئے طریقے سوچتے۔ سندر کی ذہانت کا پہلا بڑا مظاہرہ اس وقت ہوا جب انہوں نے 9 عمری میں فون نمبرز کو غیر معمولی طور پر یاد رکھنے کی صلاحیت دکھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی عادت ان کے مسائل حل کرنے کی ابتدائی بنیاد بنی۔ انہوں نے چنائی کے ایک عام اسکول سے تعلیم حاصل کی، لیکن اس کی غیر معمولی ذہانت نے جلد ہی اساتذہ اور ساتھیوں کو متاثر کیا۔ اسکول میں وہ نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ کھیلوں میں بھی نمایاں رہے۔ وہ اپنی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے، جہاں انہوں نے قائدانہ صلاحیتوں کو نکھارا۔ سندر نے اپنی گریجویشن ہندوستان کے مشہور ادارے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑگپور سے میٹالرجیکل انجینئرنگ میں مکمل کی، جہاں انہیں اپنی ذہانت اور محنت کی وجہ سے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ ان کی قابلیت نے انہیں اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ میں اسکالرشپ حاصل کرنے کا موقع دیا۔ تاہم یہ لمحہ ان کے خاندان کے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی تھا۔ سندر کے والد کو اپنے بیٹے کی ہوائی جہاز کی ٹکٹ کے لیے قرض لینا پڑا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں سندر نے مٹیریل سائنسز اور انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا اور بعد میں ویٹرن اسکول آف بزنس یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے MBA مکمل کیا۔ سندر نے امریکہ میں اپنی ابتدائی زندگی کی ابتدا انتہائی معمولی نوکریوں سے کی۔ سندر نے بتایا کہ جب انہیں پہلا موبائل فون ملا تو وہ حیران رہ گئے کہ ٹیکنالوجی کس طرح انسانوں کو قریب لا سکتی ہے۔ یہ لمحہ ان کے لیے موبائل ٹیکنالوجیز میں انقلاب لانے کی تحریک بنا، لیکن ان کی صلاحیتوں اور کام کے لگاؤ نے جلد ہی انہیں گوگل کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑگپور میں دوران تعلیم کلاس فیلو انجلی سے قربت ہوئی اور وہی شریک حیات ٹھہری جن سے ان کے 2 بچے ہیں۔ سن 2004 میں سندر پچائی گوگل میں شامل ہوئے، جہاں انہوں نے گوگل ٹول بار اور مشہور ویب براؤزر کروم جیسے پروجیکٹس پر کام کیا۔ جب گوگل کروم کا آئیڈیا پیش کیا تو کمپنی کے کچھ ایگزیکٹو اس پر سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ سندر نے ان کو قائل کرنے کے لیے اپنی پیشکش میں ایسا جذبہ اور اعتماد دکھایا کہ پروجیکٹ منظور ہو گیا اور کروم کی شاندار کامیابی نے نہ صرف گوگل کو فائدہ پہنچایا بلکہ سندر کو ایک ویژنری لیڈر کے طور پر بھی تسلیم کروایا۔ گوگل کروم کی کامیابی سندر کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی اور انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر گوگل کی CEO کی کرسی تک کا سفر طے کیا۔ 2015 میں سندر پچائی کو گوگل کا CEO بنایا گیا اور 2019 میں وہ گوگل کی سرپرست کمپنی الفابیٹ کے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ آج وہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور بااثر شخصیات میں سے ایک ہے۔ ان کی قیادت میں گوگل نے نہ صرف ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ اپنی مصنوعات کے ذریعے
दुनिया भर में अरबों लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाया। इनके तहत गूगल ने कई इनकलाबी प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ करवाए, जिनमें यूट्यूब, एंड्रॉयड और गूगल क्लाउड जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। उनकी सालाना आमदनी और असासे अरबों डॉलर्स में हैं, लेकिन वो आज भी आजिज़ी और सादगी के लिए मशहूर हैं। सुंदर पिचाई की कहानी ये सिखाती है कि इंसान की कामयाबी का दारोमदार न सिर्फ उसकी मेहनत पर होता है, बल्कि इसके ख्वाबों पर यकीन रखने पर भी होता है। वो कहते हैं कि हम सब के पास मुश्किलात होती हैं, लेकिन आपका रवैया इन मुश्किलात को मौक़े में बदल सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक सुंदर पिचाई की दौलत 3 खरब 61 अरब रुपए यानी कि 1.3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। पिचाई को 2016 और 2020 में टाइम मैगज़ीन की 100 बाअसर शख्सियात की सालाना फहरिस्त में शामिल किया गया। इन्हें 2004 में टाइम मैगज़ीन की 100 EI की फहरिस्त में भी शामिल किया गया। 2022 में पिचाई को भारतीय हुकूमत ने मुल्क के तीसरे बड़े एजाज़ पद्म भूषण से नवाजा, लेकिन इनकी आजिज़ी और सादगी आज भी इनके किरदार का खासा है। वो अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और उनको दिए गए असूलों को देते हैं। सुंदर पिचाई की ज़िंदगी में हमें ये पैगाम देती है, हालात चाहे कितने भी नामुसाद हों, मेहनत, इल्म और सब्र के ज़रिए इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। इनकी कहानी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले हर बच्चे के लिए उम्मीद की किरण है और हमें याद दिलाती है कि ख्वाब देखना और उनकी ताबीर के लिए जद्दोजहद करना कभी न छोड़ें। दुनिया में ऐसे लोग कम ही होते हैं जिनकी ज़िंदगी में न सिर्फ इनके अज़्म और हौसले की अक्कास हो, बल्कि दूसरों के लिए मशअल राह भी। सुंदर पिचाई की कहानी IT इंडस्ट्री में मौजूद बेपनाह मौक़ों का सबूत है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन इसे इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो नौजवानों को हमेशा एडवाइस देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए मुसलसल सीखते रहना और नए आइडियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है। सुंदर पिचाई का कहना है कि ज़िंदगी में कामयाबी का राज ये है कि आप अपने ख्वाबों पर यकीन रखें और मुश्किलात के सामने कभी हार ना मानें। एक और मौके पर उन्होंने कहा कि बड़ी कामयाबी छोटे ख्वाबों से शुरू होती है, बस आपको इन पर काम करना होता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि गूगल की कामयाबी में उनकी टीम का अहम किरदार है। वो अपने साथ काम करने वाले हर शख्स को एक कीमती मेंबर की तरह देखते हैं। सुंदर पिचाई की कहानी ये सबक देती है कि गरीबी या मुश्किलात कभी भी आपके ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बन सकते। अगर आपके पास उनको पूरा करने का अज़्म है, तालीम है, महारत है, तो यही चीज़ें ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। आजिज़ी और इंसानियत कभी न छोड़ें, चाहे आप जितना भी कामयाब हो जाएं। उम्मीद है कि आपको सुंदर पिचाई की कहानी अच्छी लगी होगी और ये आपको एक लेसन मिलेगा इस कहानी से, एक किक मिलेगी जो आपको आपके रास्ते पर गामज़न कर सकती है। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।